انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عمر فاروق عزیزی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقد قال تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ الحمدللہ میں اور آپ ایک خوبصورت مجلس میں خوبصورت عنوان کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ اصل تو یہ دعا ہے کہ رب کریم ہماری ان محنتوں کو قبول فرما کر ہمیں دنیا آخرت دونوں جہانوں میں اللہ اپنا مقبول بنا کر کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار فرمائے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں آیا، شاید کسی ساتھی کے ذہن میں ہو، مدرسہ صدیقیہ جہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم اس مرکز کو دیگر تمام مراکز کو اللہ توحید و سنت کی آبیاری کے لیے قبول فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں ہر قسم کی شرارتوں سے اللہ ہر دین والے کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہاں اس گلی میں ایک پروگرام ہوا تھا، بڑا خوبصورت اور کامیاب ترین پروگرام تھا، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کنونشن۔ وہی پہلا پروگرام تھا جس میں قاری ابو بکر عزیزی صاحب جو کہ اس وقت ابھی دورہ پنجاب میں ہے، وہ خصوصی پنجاب سے اسی دن تشریف لائے تھے اور بڑا خوبصورت پروگرام یہاں پہ سجا۔ پھر پچھلے سال بھی یہ پروگرام ہوا اور آج بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ تا قیامت ایسے پروگرامات آباد رہے اور چلتے رہے اور یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اتنا خوبصورت پروگرام، ساتھیوں کی محنت، پھر یہاں پہ جتنے احباب تشریف لائے، بالخصوص نائب ناظم اعلیٰ صوبہ سندھ حضرت مولانا سلطان العارفین صاحب،
مفتی حق نواز صاحب خازن اشاعت التوحید و سنہ صوبہ سندھ، اسی طرح جناب حافظ عبدالغفور انور صاحب، اسی طرح ہمارے امیر یونٹ شیخ القرآن کے امیر حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب، جن کی زیر امارت یہ پروگرام رواں دواں ہے، اور جتنے احباب ہماری یونٹ کے مجھے نظر آ گئے، نائب امیر صاحب، ناظم صاحب، بڑا خوبصورت گلدستہ ہے ہماری سوشل میڈیا ٹیم۔ اللہ کریم آپ سب حضرات کو مزید ہمتوں اور بلندیوں سے ہمکنار فرما دے، کیونکہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ایک میت ہوئی ہے برادری کے اندر پنجاب کالونی میں، تو ہمارے ناظم نشر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یونٹ شیخ القرآن کی طرف سے اور جتنے بھی احباب یہاں پہ آئے ضلع جنوبی صوبہ سندھ، ہم تمام احباب کی طرف سے دلی طور پہ جناب مولانا عثمان فاروقی صاحب، ان کے سسر کا انتقال ہوا ہے، اور دیگر جو ان کے لواحقین ہیں جناب ریاض بھائی، سجاد بھائی، ان سب سے دلی طور پہ تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ ان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اصل بیان تو انشاءاللہ ہمارے بعد جو دوسرے علاقوں سے حضرات آئے وہ کریں گے، میں 2-3 باتیں۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان ہے بہت ہی وسیع اور خوبصورت عنوان ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے اس دنیا کے اندر، آپ پر کتاب اتاری گئی، آپ کے ساتھ جو امت جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو رحمتیں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو محبتیں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو شفقتیں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو مودتیں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو عنایتیں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو خوبصورتیاں جوڑی گئی، آپ کے ساتھ جو عنوانات جوڑے گئے، آپ کے ساتھ جو صبح و نہار و لیل شام جوڑے گئے، آپ کے ساتھ جو فضیلتیں، جو عبادتیں، جو تلاوتیں، جو عنوانات، جو ایمانیات، جو عبادات، جو اخلاقیات، جو تلاوتیں، جو عبادتیں، جو ریاضتیں، جو حجتیں، جو کچھ بھی اللہ نے جوڑا نا، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو اعلیٰ بنایا۔ اور توجہ کیجئے گا، میں پہلے بھی یہ دیکھ رہا تھا جب پروگرام کے بچے تو بول رہے ہیں، اصل جو آپ احباب جتنے بھی موجود ہیں، نوجوان یا بوڑھے، اصل آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے۔ جتنے بھی عنوانات، جتنی بھی چیزیں جوڑی گئی، اللہ نے پھر خود دنیا والوں کو یہ سمجھایا کہ میرا پیغمبر جب آخری ہے نا، اس کے ساتھ جو عنوان جوڑا گیا، میں نے اس عنوان کو بھی آخری بنا دیا ہے، میں نے اس عنوان کو بھی آخری بنا دیا۔ پچھلے احباب جو آئے انہوں نے آیت پڑھی، آپ بار بار سنتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب دیکھیے قرآن کا ایک دوسرا مقام، اللہ فرماتے ہیں ما ارسلناک الا
للناس، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ یاد آ گئے اس موقع پر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی میرے برادر اصغر حضرت مولانا حافظ سعد العارفین صاحب تذکرہ کر رہے تھے، اور تینوں نے یاد نہیں رکھا۔ ختم نبوت کی کتابیں ہوتی ہیں، شیخ کا نام نہیں ہوتا ہے۔ اور سنو دنیا والوں، تم کتابوں میں سے شیخ کا نام ہٹا دو، تم دیوانوں میں سے شیخ کا نام ہٹا دو، تم دنیا کے اندر جس کسی جگہ سے جلسوں سے شیخ کا نام ہٹا دو، لیکن جو شیخ نے دنیا والوں کے دلوں پر جو توحید کی محنت کی ہے، وہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک توحیدیوں کے سینے میں توحید و سنت کا نام رہے گا، اور تم کبھی بھی اس کو توحیدیوں کے سینوں سے نہیں نکال سکتے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے، یہ دیکھو ہمارا جو آخری پیغمبر ہے یہ بھی للناس۔ اور پھر ایک مقام پہ دیکھیے، ان اول بیت وضع للناس، یہ جو بیت اللہ بنایا گیا یہ بھی للناس، لوگوں کے لیے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو ہم نے اس پیغمبر پر اتارا یہ بھی للناس۔ اور پھر ایک چوتھے مقام پہ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو امت بھیجی گئی اس پیغمبر کے ساتھ یہ بھی للناس۔ تو سنیے دوستو، بیت اللہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، پیغمبر بھی للناس، امت بھی للناس۔ شیخ صاحب اپنے انداز میں فرماتے، جس طرح اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، جس طرح بیت اللہ کے بعد کوئی دوسرا قبلہ نہیں ہوگا، جس طرح قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں ہوگی، اسی طرح میرے اس پیغمبر کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی خطبہ کے اندر، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھے تمام احباب، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، وہ رب ہے دونوں جہانوں کا، اور جو میں نے پیغمبر بھیجا نا
मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब है आलमीन का और जो पैगंबर भेजा वो रहमत है आलमीन के लिए। हाँ, वो तमाम दोनों जहान वालों के लिए रहमत है। और फिर जो आयत करीमा आपने सुनी, इसी के मुतालिक मैं भी एक दो बातें करता हूँ, फिर हमारे माशाल्लाह मेहमानाने गिरामी पंजाब कॉलोनी, ज़िया कॉलोनी, कज़ाफ़ी टाउन से तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उन्हें जी आया नू कहते हैं, वो इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आयत आपने सुनी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। दो किस्म के मुफस्सिरीन ने दो किस्म की इसकी तफसीर की है। एक तफसीर, अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आप निकाह करें हजरत ज़ैनब से। आपने पीछे सारा वाकया सुन लिया है, पिछले जो मुकर्रर आए थे, आपका निकाह मैंने अर्श पे करवाया है हजरत ज़ैनब से। जब निकाह करवाया, अब उसके बाद पूरे मुआशरे में मक्का के अंदर चेमगोइयां शुरू हो गई। ये क्या हुआ? हाँ, ये तो इनका बेटा था, मुंह बोला बेटा, वो उसको हकीकी बेटा मानते थे। हजरत ज़ैद पैगंबर के मुंह बोले बेटे थे। जब उनकी बीवी जो उन्होंने छोड़ दी, पैगंबर ने निकाह किया, मक्का के अंदर एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया। और ये क्या है, इस पैगंबर ने तो ये अपने बेटे की बीवी के साथ निकाह कर लिया। अब आइए, अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। और चनेसर कोट वालों, कज़ाफ़ी पंजाब कॉलोनी, ज़िया कॉलोनी वालों, हाँ अल्लाह ने समझाया, और लोगों ये जो मेरा पैगंबर है ना, अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, ये तुम में से किसी एक का भी वालिद 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 नहीं है। अब आम मुफस्सिरीन ने तफसीर की, उन्होंने कहा जब वालिद नहीं है, गोया नस्ल कट गई, नस्ल खत्म हो गई, खुश हो गए और ये चला जाएगा, इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, मुनक़ते हो जाएगी, अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया और नहीं हो नहीं, लाकिन रसूल अल्लाह, ये तुम में से किसी के वालिद तो नहीं है, लेकिन मैंने इन्हें अपना रसूल बना दिया है। क़यामत तक आने वाले हर इंसान के रूहानी वालिद बन गए, हर इंसान के रूहानी वालिद बन गए। रसूल है, चले जाएंगे दुनिया से, खत्म हो जाएंगे। पहले भी तो रसूल आते थे ना, वो चले गए, ये भी चले जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, व खातमुन नबिय्यीन, ये ऐसे रसूल हैं मैंने इन पर नबूवत को खत्म कर दिया, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक ये आयत, ये तफसीर। दूसरी तफसीर, रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रहमतुन वासिया, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। आज मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है, इस सब का सब अगर मेहनत है तो हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके शागिर्दान, फिर आज भी ये सिलसिला चल रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी तफसीर की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम,
رسم کو ختم کیا، رسم کو توڑا، چیمگوئیاں شروع ہوئی، پروپیگنڈے شروع ہوئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس نے تو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ نے فرمایا او میرا سونا پیغمبر، میں اس رسم کو توڑواؤں گا، ولیکن رسول اللہ، اور توڑواؤں گا بھی اپنے رسول کے ہاتھوں سے۔ ربا کسی اور رسول کے ہاتھ سے کروا لیتا نا، ربا کسی اور رسول کے ہاتھوں سے کروا لیتا نا۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، میں نے آپ پہ نبوت کو ختم کر دینا ہے، اس لیے اب جس رسم کو بھی توڑیں گے آپ ہی توڑیں گے۔ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب موقع نہیں ہے، وگرنہ یہ جو خاتم خاتم، اس پہ جو ایک دو باتیں اور دلیلیں، اور یہ جو ابھی مولانا حبیب اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ختم نبوت، جی اس نے یہ کر دیا، وہ کانا تھا اور وہ یہ تھا۔ دلائل ہونے چاہیے، دلائل، تاکہ ہم ہر ایک کو مطمئن کر سکیں، ہر ایک کو مطمئن کر سکیں۔ اور پھر خصوصاً اس دور کے اندر، بالخصوص اس دور کے اندر جب خفیہ طور پہ قادیانیوں کو عہدوں سے نوازا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے امت مسلمہ سو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں، الحمدللہ توحید و سنت کی بات ہو، توحیدی اس میدان میں صف اول میں نظر آتے ہیں، عظمت صحابہ کی بات ہو، توحیدی اس میدان میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اور تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، یہ کالا پل کی سرزمین تھی جب عظمت صحابہ مارچ تھا، اس علاقے کے اندر توحیدیوں نے ایک بھرپور ریلی نکال کر یہ بتلا دیا تھا، اس علاقے میں اگر توحید و سنت کا نام لینے والے موجود ہیں تو عظمت صحابہ پر بھی اپنی جانب نچھاور کرنے والے موجود ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، اگر عظمت صحابہ کی بات آئے گی، پہنچیں گے، کٹیں گے، اب کچھ کٹوائیں گے۔ پھر اسی طرح اگر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے گی، پھر جس طرح اس دور میں مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین ارشاد جس طرح اس میدان میں صف اول میں نظر آتے تھے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی جب بھی ضرورت پڑی، میں بھی آپ بھی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو تم یہ سمجھتے ہو یہ خاموش ہے، نہیں ہو بابا، مہنگائی آئے گی خاموش ہے، تنگی آئے گی خاموش ہے، بدحالی آ گئی خاموش ہے، لیکن اگر ختم نبوت کی بات آئے گی تو انشاءاللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پر انشاءاللہ ملک کا بچہ بچہ، بزرگ، بوڑھے، عورتیں اپنی جانیں انشاءاللہ نچھاور کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، دو
ایک حدیث جو بار بار پڑھی جاتی ہے، لا نبی بعدی، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ لا۔ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اور دوسرا لا الہ، بڑا کڑک آ رہا ہے، یہ سب کچھ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ لا نبی بعدی، اور دنیا والوں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتم مرزا جو ہے نا، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا اس کا مطلب ہے مہر، واقعی میں اس کا مطلب ہے مہر لگانا۔ اس نے کہا کہ جی نبیوں پہ مہر لگانا، اور پیغمبر علیہ السلام نے مجھ پر مہر لگا دی ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب بہرحال اس کے بڑے جوابات ہیں، صرف ایک جواب، ایک اور کتاب ہے جو مرزا نے لکھی، اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ میں جو میرے باپ کی اولاد ہے، میں ان میں سب سے آخر میں ہوں، انا خاتم۔ شاید کہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، اس نے کہا انا خاتم، کہ میں ہوں ختم کرنے والا، یعنی میں آخری بچہ ہوں، میرے بعد کوئی اولاد نہیں۔ اگر ادھر خاتم کا مطلب یہ ہے مہر لگانا، نبی نے اس پر مہر لگائی ہے، تو اب آیا گویا بچہ بھی وہی جنے گا، وہی جنے گی کہ جس پر یہ مہر لگائے گا۔ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو پھر یہ اپنے دعوے میں بری طرح پھنس جاتے ہیں، تو یہ بڑا ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کئی سارے لوگ پھر مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، پھر اتنی بحث ہم سوچتے اس دور کے اندر اسمبلی کے اندر ہوئی، یہ بڑے دلائل اور بڑی باتیں کرتے۔ بہرحال اس سے ہٹ کر یہ ابھی کیونکہ موضوع لمبا ہو جائے گا، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک لا آیا نبی آبادی، اس نے یہ باور کروایا میرے بعد کوئی بھی نبی، اور ایک دوسرا لا آیا، اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی بھی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عالم الغیب، کوئی منت و منوتی کے لائق، کوئی چڑھاوے کے لائق۔ آخری بات، سورہ احزاب کے اندر جب یہ آیا نا ما کان محمد، سورہ احزاب کے آخر میں اللہ نے ایک آیت ذکر کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب وہاں پہ آیا میرا پیغمبر، آپ اس رسم کو توڑے۔ توجہ کریں، آخری بات ہے، توجہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر آپ نے اس رسم کو توڑنا ہے۔ اب رسم کو توڑنا ہے، اس سے اس کا کیا جوڑے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتے، صلات بھیجتے۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا مطلب یہ ہے، اے میرے پیغمبر، آپ اس رسم کو جب توڑیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، تانے دیں گے لوگ، لیکن آپ نے دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے، دنیا میں کوئی ساتھ دے نہ دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا پیغمبر کوئی آپ کا دنیا میں ساتھ دے نہ دے، میں اللہ اور اس کے فرشتے آسمانوں پر سے آپ پر شاباشیں بھیجتا رہوں گا، رحمتیں بھیجتا رہوں گا، صلاتیں بھیجتا رہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر اے ایمان والو، صلو، تم بھی علیہ ان پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد
صلی علی جمال محمد صلی علی کمال محمد صلی علی حجت محمد لجت محمد عنوان محمد بیان محمد تلاوت محمد عبادت محمد مکہ محمد مدینہ محمد صلی علی اعلان محمد عنوان محمد بیان محمد قرآن محمد صحاب محمد اصحاب محمد صحابی محمد صحابیت محمد زوج محمد ازواج محمد جمل جمال محمد کمل کمال محمد صحاب اصحاب محمد صلاة رکعت خشوع خضوع رکوع محمد اللہم صلی علی نسک محمد فجر زور عصر محمد مغرب عشاء محمد تہجد محمد اللہم صلی علی جہد جہاد محمد عبادت ریاضت محمد اللہم صلی علی ایاب محمد عتیق محمد ابی بکر صدیق محمد اللہم آپ بھی بھیجیں نا درود بھیج دیں کوئی مسئلہ نہیں بھیج دیں اللہم صلی علی ایاب محمد زہاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی عنوان محمد عثمان بن عفان محمد ولی محمد تقی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ثم صلی علیہ وبارک وسلم صلاة و تسلیما کثیرا 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.